اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حروف مقطعات یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ اِلَّا أَنزَلْنَاهُ بے شک ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان، اچھا بیان، بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بس باب اس کے کہ ہم نے وحی کی طرف آپ کے اس قرآن کریم کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں سے۔ اذ قال یوسف جب کہا یوسف علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا ابت اے ابا جی، انی رأیت 11 کوکبا بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا ان کو وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک کہا اے میرے پیارے بیٹے نہ بیان کرنا اپنے خواب کو علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے تدبیر، فیکیدوا لک کیدا پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی تدبیر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح چن لیا آپ کو آپ کے رب نے، چن لیا تجھے تیرے رب نے، واحد کا معنی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح منتخب کرے گا تجھے تیرا رب اور سکھائے گا تجھے تعبیر خوابوں کی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پوری کرے گا اپنی نعمت اوپر آپ کے، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور اوپر آل یعقوب کے، یہاں حال کا معنی کریں، اور پوری کی اس نے اپنی نعمت اوپر آپ کے، جیسا کہ اس نے پوری کی آل یعقوب کے اوپر، آل یعقوب کے، کما اتمہا جیسا کہ اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے آباء و اجداد کے، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق کے۔ ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بفضل اللہ تعالیٰ سورہ ہود تک ہماری 11 صورتیں ترجمہ اور مفہوم مکمل ہوئیں۔ اس صورت کا ترتیب تلاوت میں نمبر ہے 12، ترتیب نزول میں اس کا نمبر ہے 53۔ اس سے پہلے 52 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نام صورت کا سورہ یوسف ہے، نزول کے اعتبار سے یہ صورت مکی صورت ہے۔ قرآن کریم میں باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ بالترتیب نہیں ہے، صرف یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بالترتیب ہے۔ مختلف روایات کے ملانے سے شان نزول اس کا، یہود نے مشرکین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو عراق میں رہتے تھے، یہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتاری کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد سے الگ کیے گئے، حتیٰ کہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے۔ پھر مصر ہی میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرما دیا، جس طرح کہ تفصیل انشاءاللہ
آئندہ اسباق میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آغاز اس صورت کا حروف مقطعات سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بات گزر چکی۔ بعد نے لکھا ہے الف لام را، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ الف سے اللہ، لام سے لطیف، را سے رحمان، رحیم، رؤوف وغیرہ۔ بعد نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جی مشہور تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں تو یہ نام نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابوں میں نام مذکور ہیں وہ 5,000 نام ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نام صرف ان 99 ناموں میں منحصر نہیں ہیں۔ بہرحال یہ کہا جائے گا اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو جانتے ہیں۔ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھو۔ زبانوں میں تمام زبانوں کی سردار زبان عربی زبان ہے، اور قرآن پاک جن کے لیے اترا وہ سارے عربی زبان جاننے والے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مادری زبان عربی تھی۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ عبارت نقل کی کہ انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض و ابتداء انزالہ فی اشرف شہور السنہ وہو رمضان فکمل من کل الوجوہ۔ فرماتے ہیں تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم، اور زبانوں میں اعلیٰ زبان عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ رسولوں میں سب سے افضل رسول امام الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا۔ فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے اس کتاب کو اتارا۔ خطوں میں تمام خطوں سے بہتر خطہ مکہ المکرمہ، اور نزول کی ابتدا مہینوں میں تمام مہینوں سے بہتر رمضان مبارک میں ہوئی۔ فرمایا ہر اعتبار سے یہ کامل و مکمل ہے، یہ اعزاز ہے اس کتاب کا۔ پھر آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، کسی کتاب کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا وہ کون سی کتاب میں اتری۔ انجیل کے بارے میں خود پادری ان کے تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا یہ عبرانی زبان میں ہے یا سریانی زبان میں ہے، آج تک وہ فائنل نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کریم کی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے لمن الغافلین، البتہ بے خبر لوگوں سے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتوں کا غلو دیکھیں۔ بدعتی حضرات کہتے ہیں، مفتی احمد یار خان تھے، ان کی کتاب ہے غالباً جاء الحق، وہ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی قرآن پاک کے حافظ تھے، جبکہ آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی غار حرا میں اترنی شروع ہوئی۔ اگر آپ پہلے سے جانتے تھے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیوں کہا ما انا بقاری؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اقرأ، آپ فرما رہے ہیں ما انا بقاری،
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور 40 سال تک آپ علیہ السلام نے اس کتاب کی تلاوت نہیں کی کیونکہ اترا ہی نہیں تھا۔ 40 سال تک، 40 سال کے بعد غار حرا میں ابتدا ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ یہ الفاظ ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، سورہ قصص میں آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ اتاری جائے گی آپ کی طرف قرآن یہ کتاب۔ پھر اس طرح سورہ ہود میں آپ نے پڑھا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلُ، کہ آپ ان واقعات کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ سورہ شورا میں انشاءاللہ یا آپ پڑھیں گے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلائی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے بعد آپ کا درجہ سب سے افضل، سب سے برتر، بلندتر، اعلیٰ، ارفع ہے، اور آپ پہ ایمان لا کر آپ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب جب تک نہیں ہوگی ایماندار مکمل نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سے عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہماری زندگی میں جب تک نہیں آئے گا ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصب سے ہٹا کر کسی اور اینگل سے بیان کیا جائے کہ آپ علیہ السلام جس طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، نہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہاں بھی غلوف ہے۔ تو بہت ساری قومیں افراد و تفرید کا شکار ہوئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال یہاں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے یا ابتی، اے میرے ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ان کو وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کے بارے میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ خواب کی ایک تو ہوتی ہے ظاہری صورت اور ایک اس میں پنہا حقیقت ہوتی ہے جسے تعبیر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بظاہر خواب خوشنما ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں خواب نہایت تاریک، اندوہناک، وحشتناک دکھائی دیتا ہے مگر اس کی باطنی پہلو تعبیر بہت خوشکن اور خوش آئندہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تعبیر سامنے آنے کے بعد خواب دیکھنے والے کی خوشی کی پھر انتہا نہیں رہتی۔ آپ علیہ السلام کی چچی، آپ کے چچا حارث کی بیوی ام فضل، حارث مسلمان نہیں ہوئے، ان کی اولاد مسلمان تھی، ام فضل اسلام لے آئی تھی، وہ مسلمان تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب سنایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب ہے، بڑا برا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا چچی جان سنائیں تو صحیح وہ خواب ہے کیا؟ فرمانے لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ ان دنوں میں یہ افواہیں پھیل رہی تھی کہ یہود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازش کر رہے ہیں، قتل کرنے کی، آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی۔ تو ام فضل نے جب یہ خواب دیکھا، ام فضل پریشان ہو گئی، چونکہ افواہیں بھی ایسی موجود تھیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے خواب سنا، خواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتلائی تو پھر ام فضل خوش ہو گئی۔ روایات میں کہ حضرت طلحہ بن برہ صحابی رسول ہیں، ان کی موت کا وقت جب قریب آیا، قریب المرگ تھے، انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا۔ وصیت نامے میں کیا تھا کہ اگر میری تدفین رات کا وقت ہونے لگے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا میرے جنازے میں آنے کے لیے۔
اب کسی نے کہا جی یہ منافق ہو گیا، کسی نے کہا بدحواس ہے، گویا کہ حواس کھو بیٹھا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے صفائی پیش کی، نہیں یہ تو بدری صحابی ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت طلحہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے ان کی، کہتے ہیں ساری باتیں سننے کے بعد فرمانے لگے نہ میں منافق ہوا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میرے حواس گویا کہ کھوئے گئے ہیں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اسلام کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر رکھا ہے اور میرے دل میں سچا اسلام موجود ہے۔ میں نے یہ وصیت اس لیے لکھوائی کہ آپ حضرات بھی سن رہے ہیں کہ یہودیوں نے یہ سازش کر رکھی ہے اور ان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو وہ شہید کر دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے میں رات کے وقت حضور تشریف لائیں اور میری وجہ سے حضور کو نقصان پہنچا دیں یہودی، میں نے اس لیے۔ تو حضرت ام فضل نے بھی خواب دیکھا، ادھر سے ان خبروں پہ بھی نظر تھی کہ خبر اس طرح یہود کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی، فرمایا تالد فاطمہ تو غلامن انشاءاللہ، فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اب خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خواب ہر آدمی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کا اصول ہے خواب کسی معبر کے سامنے رکھو یا کسی خیر خواہ کے سامنے رکھو، کہیں وہ غلط تعبیر نہ کرتے۔ اور میں نے یہ کسی مقام پہ پڑھا کہ معبر جو تعبیر کرتا ہے پھر وہی کچھ ہوتا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا جی کے سامنے بیان کر دیا۔ باپ نے کہا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فاکیدوا لک کیدا، تیرے بارے میں وہ کوئی تدبیر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کا سبق ہے نا کہ دوسرے کو برداشت نہ کرو۔ کسی کو اگر کسی نے اس حال میں دیکھا کہ کسی اچھے منصب پہ ہے، اب وہ برداشت نہیں کر رہا کہ میرے مقابلہ میں دوسرا آدمی میرے برابر آ کر کھڑا ہو کسی بھی اعتبار سے۔ اور یہی آج کل حسد کی گیمیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث بن رہی ہیں، تباہی کا باعث بن رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھروں کے اندر فساد ہو رہا ہے، قریب کے رشتوں میں گویا دراڑیں پڑ رہی ہیں اور خون سفید ہو چکے ہیں لوگوں کے، میٹھا بول ختم ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ بھی گویا کہ ناخوشگوار طریقے سے اگر بولتے ہیں تو وہ بھی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ یہ حالات حسد کی وجہ سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح منتخب کرے گا تجھے تیرا رب اور سکھائے گا تجھے تعبیر خوابوں کی، اور پوری کرے گا اپنی نعمت عالی کا اوپر تیرے وعلیٰ آل یعقوب، جس طرح کے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پہ جیسا کہ اس نے پورا کیا تیرے ماں باپ ابراہیم اور اسحاق پہ اس سے پہلے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا۔ یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا اس کو قرآن کریم عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بے شک ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے اچھا بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی طرف آپ کے اس قرآن کریم کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبر لوگوں سے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابت، یہ ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا ان کو، مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا ہے بیٹے، لا تقصص رؤیاک،
نہ بیان کرنا اپنے خواب کو علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا پس وہ تدبیر کریں گے تیرے بارے میں کوئی تدبیر، ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح منتخب کرے گا تجھے تیرا رب، سکھائے گا تجھے تعبیر خوابوں کی اور پوری کرے گا اپنی نعمت علی کا اوپر تیرے، وعلی آل یعقوب اور اوپر یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے، کما آتمہ جیسا کہ اس نے پورا کیا اس کو، علی ابویک کا اوپر تیرے ماں باپ کے، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق کے، ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا